نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں میں اللہ رب العزت کی عبادت سے مالا مال ہو رہے ہوں گے اور اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگ رہے ہوں گے، تو آئیے رمضان مبارک کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے قرضے کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے حیل و حجت کرنے والے شخص کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو سستی کرتا ہے اور جھوٹے ہیلے بہانے بنا کر کسی کا قرض ادا نہیں کرتا، وہ بڑا فاسق، فاجر، مرتکب، کبار، ظالم اور کذاب مستحق عذاب ہے۔ یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسے بہت بڑا فاسق اور فاجر اور مرتکب کبائر، ظالم، کذاب، مستحق عذاب ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لیے وہ بندہ لے سکتا ہے؟ اگر اس حالت میں وہ مر گیا اور قرض لوگوں کا اس پر باقی رہا تو اس کی نیکیاں ان قرض داہوں کو مطالبہ کے عوض دی جائیں گی۔ کیوں دی جائیں گی؟ یعنی کہ کس طرح دی جائیں گی یہ بھی سن لیجئے۔ تقریباً 3 پیسے اگر کسی کا قرض دینا ہے اپنے، تو قیامت والے دن وہ 3 پیسے کا قرض 700 نمازیں با جماعت جو آپ نے پڑھی ہیں وہ اس قرض خواہ کو آپ نے دینی ہوں گی، جس کے آپ مقروض ہیں، جس سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے۔ اگر اس کے آپ کے اوپر 3 پیسے قرض ہے اور آپ اس کو دنیا میں ادا نہ کر سکے، دنیا سے ویسے ہی چلے گئے اور اسے وہ معاف بھی نہیں کروایا، تو قیامت والے دن یہ قرض آپ کے اوپر باقی رہے گا، اور قیامت والے دن جس کا قرض آپ نے دینا ہے اس کو 700 نمازیں جو آپ نے با جماعت پڑھی تھیں وہ دینی پڑیں گی۔ جب اس 3 پیسہ قرضہ دبانے والے کے پاس نیکیاں اتنی نہ ہوں گی تو ان قرض خواہوں کے گناہ اس مقروض کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس اتنی نیکیاں نہ نکلی تو پھر وہ جس کا آپ نے قرض دینا اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اور اس کو برابر کر کے آپ کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کسی کا قرض دبا کے مر جائیں اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے اندر آپ ذلیل و خوار ہوں؟ اگر نہیں چاہتے تو آپ ذرا غور کریں اپنی زندگی کے اندر، کوئی ایسا بندہ تو نہیں جس کا میں نے قرض مارا ہوا ہے اور وہ جو قرض لینے والا بندہ وہ چکر لگا کے تھک جاتا ہے۔ ہم 10 سے بات نہیں ہوتے، کبھی یہ بہانا، شام کو آنا، کل آنا، پرسوں آنا، 10 تاریخ کو آنا، اتنے بجے آنا، یہ ہمارے جھوٹے ہیلے بہانے قیامت والے دن کام نہیں آئیں گے۔ وہ تو برداشت کر لے گا اور کر بھی رہا ہوگا، لیکن آپ پکڑے جائیں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا قرض واپس کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، معافی مانگیں۔ مت دبا قرض کسی کا نابکار، مت دبا قرض کسی کا نابکار، روئے گا دوزخ میں ورنہ زار و زار۔ تو اگر آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں ہی لوگوں کا قرض واپس کریں۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔